یہ خبر پڑھ کر ذہن میں پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا صدر ایک طیارے میں بیٹھ کر صحافیوں کو یہ بتا رہا ہے کہ ہاں ہم بات کر رہے ہیں، مگر وہ تیار نہیں، تاہم قریب ضرور ہے۔ یہ سفارتی گفتگو ہے یا کسی بازار میں سودے کی ناکام کوشش کا احوال؟ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی ایئر فورس ون میں بیٹھ کر ایک ایسی جنگ کو ڈیل کہہ رہا ہے جس میں لاکھوں انسانوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہے، توانائی کی عالمی منڈیاں تباہ ہو رہی ہیں اور پورا مشرق وسطیٰ آگ کی لپیٹ میں ہے۔ یہ بیان اپنی پوری ڈٹائی کے ساتھ ریکارڈ پر موجود ہے اور کوئی اسے چیلنج کرنے والا نہیں۔ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر ابتدائی حملے کیے گئے، جن میں ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی سمیت درجنوں ایرانی حکام مارے گئے۔ یعنی جس ملک سے آپ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، پہلے آپ نے اس کی پوری قیادت کو ختم کر دیا، پھر سوال کرتے ہیں کہ ہم کس سے بات کریں۔ ٹرمپ نے خود یہ جملہ کہا، کوئی نہیں جانتا آپ کس سے ڈیل کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے زیادہ تر قیادت تو ماری جا چکی ہے۔ یہ بیان سنیں اور سوچیں کہ یہ کسی سنجیدہ ریاستی سوچ کا اظہار ہے یا کسی ایسے شخص کی گفتگو ہے جو جنگ اور تجارت میں فرق بھول چکا ہے۔ پہلے قیادت ختم کرو، پھر کہو کہ ڈیل کیسے ہو۔ سامنے کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ وہی منطق ہے جو ایک عمارت جلا کر بعد میں پوچھے کہ دروازہ کہاں گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس سے قبل ہی اس بات کی تردید کر دی تھی کہ امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ تو اب دو متضاد بیانات دنیا کے سامنے ہیں۔ ایک طرف ٹرمپ کہتے ہیں کہ بات ہو رہی ہے، دوسری طرف ایران کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہو رہی۔ عراقچی نے CBS کے پروگرام میں صاف کہا کہ ہمیں کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ہم امریکیوں سے بات کریں، کیونکہ ہم ان سے اس وقت بات کر رہے تھے جب انہوں نے ہم پر حملہ کیا۔ یہ جملہ پڑھے اور سوچے کہ یہ کس قدر ہولناک تاریخی المیہ ہے۔ مذاکرات کی میز پر بیٹھتے بیٹھتے ہم گرائے گئے اور اب وہی ہاتھ صلح کا پیغام لے کر بڑھ رہے ہیں۔ عراقچی کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکیوں سے بات چیت کرنے کا کوئی اچھا تجربہ نہیں رہا۔ یہ تجربہ صرف ایران کا نہیں، یہ ہر اس ملک کا تجربہ ہے جس نے امریکہ کے ساتھ ڈیل کی اور بعد میں اپنے کنڈرات گنتا رہا۔ ٹرمپ کا یہ اصرار کہ ایران ڈیل کرنے کے لیے بے قرار ہے، ایک ایسے شخص کی خود پسندانہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو ہر تنازع کو اپنے کاروباری فریم میں دیکھتا ہے۔ جنگ میں جب ایک ملک کی قیادت صفحہ ہستی سے مٹا دی جائے، اس کے شہر ملبے میں تبدیل ہو جائے، اس کی توانائی کی تنصیبات تباہ ہو جائے، تو وہ ملک جو جواب دیتا ہے وہ بے قراری نہیں ہوتی، وہ بقا کی لڑائی ہوتی ہے۔ مگر ٹرمپ کی زبان میں ہر چیز خرید و فروخت ہے، سرحدیں بھی، خود مختاری بھی اور اب جنگ بندی بھی۔ اس جنگ کا آغاز 28 فروری کو ہوا اور یہ اب اپنے تیسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے۔ اس کا دائرہ پورے مشرق وسطیٰ تک پھیل چکا ہے اور عالمی منڈیوں میں غیر معمولی ہلچل جاری ہے۔ 3 ہفتے اور کوئی نہیں جانتا کہ یہ آگ کب بجھے گی۔ دبئی کے ہوائی اڈے کے قریب ڈرون حملہ ہوا، پروازیں معطل ہوئی۔ سعودی عرب نے 2 گھنٹوں میں 48 ڈرون مار گئے، سائرن بجے۔ ابنائے ہرمز پر خطرہ منڈلا رہا ہے جس سے تیل کی سپلائی متاثر ہو رہی ہے اور قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ یہ سب صرف مشرق وسطیٰ کا مسئلہ نہیں رہا، یہ ان کروڑوں انسانوں کی معاشی زندگی کا مسئلہ بن چکا ہے جن کا اس جنگ سے براہ راست کوئی تعلق ہی نہیں، جن میں پاکستان کا وہ غریب بھی شامل ہے جو پیٹرول کی آسمانی قیمتوں کے باعث اب الیکٹرک سکوٹی تلاش کر رہا ہے۔ سب سے اہم اور تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ اس پوری خبر میں جو غائب ہے وہ انسانی تباہی کا ذکر ہے۔ ہزاروں، شاید لاکھوں انسان بے گھر، زخمی، مارے گئے، شہر کنڈرات بنے، بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئی۔ مگر ٹرمپ کے بیان میں اور اس خبر کی رپورٹنگ میں سب کچھ ڈیل، مذاکرات، سفارتکاری اور عالمی منڈیوں کے الفاظ میں سمٹ گیا ہے۔ انسانی جانیں اس پوری گفتگو میں کہیں نہیں ہے، نہ ٹرمپ کے بیان میں، نہ ایرانی وزیر خارجہ کی گفتگو میں، اور افسوس کہ نہ اس خبر کی رپورٹنگ میں۔ یہ وہ سفارتکاری ہے جو کرۂ ارض کے طاقتور کھیلتے ہیں، جہاں جنگ کا فیصلہ ایک طیارے میں بیٹھ کر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کے دوران ہوتا ہے، جہاں ایک ملک کی قیادت کو مار دیا جاتا ہے اور پھر سوال کیا جاتا ہے کہ ڈیل کیسے ہو، اور جہاں لاکھوں انسانوں کی تقدیر 2 آدمیوں کے متضاد بیانات کے درمیان لٹکی رہتی ہے۔ دنیا نے اس منظر کو پہلے بھی دیکھا ہے، ویتنام میں، عراق میں، افغانستان میں۔ ہر بار
ایک ہی کہانی دہرائی گئی۔ ہر بار طاقتور نے ڈیل کی بات کی اور کمزور نے اپنے کنڈرات سے اپنے مردے اٹھائے۔